السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، پیج 96، پارٹ 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اور اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، اللہ نیکیوں کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ تعلق: اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں صبر کے فضائل بیان ہوئے تھے، اب صفا اور مروہ پہاڑوں کا ذکر ہے۔ یہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، صابروں پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ حضرت حاجرہ کے امتحان گاہ کو قیامت تک کے لیے عزت دے دی گئی، تو خود امتحان دینے والی کا کیا رتبہ ہوگا۔ پیج 97۔ دوسرا تعلق شروع مضمون میں کعبہ کے قبلہ ہونے پر کفار کے اعتراضات دفع کیے گئے، اب صفا اور مروہ کے متعلق خود مسلمانوں کی شبہات دور کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا تعلق جب رب تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر فرمایا تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور چونکہ صفا اور مروہ میں دوڑنا بھی اس کی نعمت تھی، اس لیے اب ان کا ذکر ہوا ہے۔ چوتھا تعلق رب کے احکام تین قسم کے ہیں، بعض وہ جو عقلاً اور شرعاً ہر طرح اچھے ہوں اور ان کا اس آیت میں حکم دیا گیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ دوسرا وہ جو بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں مگر شرعاً ایسے جیسے مصیبت اور تکالیف۔ ان کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا ہے کہ ہم تمہارا ڈر اور بھوک سے امتحان کریں گے۔ تیسرے وہ جو بظاہر فائدہ مند ہوں اور شرعاً فائدہ مند ہوں، جیسے کہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنا وغیرہ، ان کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ شان نزول: پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا اصاف اور ایک عورت تھی نائلہ، انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا، عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو گئے، اور عبرت کے لیے اصاف کو تو صفا پہاڑ رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچیں۔ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں بھی چھو لیتے۔ مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام رضا الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ تم توحید کا دعویٰ کر کے بت پرستی کرتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب نے بھی اعتراض کیا ہو اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خلجان ہو، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا صفات کی جمع ہے جس کے معنی ہے صاف اور مضبوط پتھر۔ رب فرماتے ہیں کمثل صفوان علیہ تراب، یعنی پتھر کی چٹان۔ مروہ چھوٹے سفید کنکروں کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں پہاڑوں کے نام ہیں جو خانہ کعبہ کے مقابل شرقی جانب ہیں۔ صفا تو جنوب جانب ابو قیس کی پہاڑ کی جڑ میں واقع ہے، اور مروہ شمالی جانب کوہ کیتکان کے آگے ناک کی طرح ہے، اور اس میں تخمیناً 770 گز کا فاصلہ ہے، اور حجر اسود سے صفا کا فاصلہ 262 گز ہے اور 18 انگل۔ عزیزی روح البیان اور معنی نے کہا ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، یعنی صفی کا جائے قیام، اور مروہ پر امرات یعنی حضرت حوا نے قیام کیا، تو گویا مروہ دراصل امرات کا تھا، یعنی ایک بی بی کا جائے قیام۔ شاعر جمع شعیرہ یا شاعرہ کی ہے، جس کا مادہ ہے شعر، یعنی باریک نشانی۔ اس شاعر سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کی تعظیم رب کی عبادت کی نشانی ہو، یا وہ نشان جس کے قیام کا رب نے حکم دیا ہو، لہٰذا وہ جگہ اور وہ وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہوں، سب شاعر اللہ ہیں۔ کعبہ کا عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، منا، مسجدیں، بزرگان دین کے مقابر وغیرہ، ایسے ہی رمضان، عید، جمعہ وغیرہ، ایسے ہی اذان، تکبیر، جماعت، نماز، ختنہ، داڑھی وغیرہ شاعر دین ہیں، یعنی دین کی پہچانیں۔ دیکھو جہاں رب نے شاعر جمع کثرت سے ارشاد فرمایا ہے کہ
جسے معلوم ہو کہ شاعر اللہ تو بہت ہیں اور ان میں سے ایک صفا اور مروہ بھی ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن سے صرف صفا اور مروہ پہاڑ اور حدی کے جانور کا شاعر اللہ ہونا ثابت ہے، اور چیزیں شاعر اللہ کہاں سے ہوئی، کیونکہ شاعر جمع کثرت ہے اور جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے۔ پیج 98۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اسلام میں بہت سی چیزیں شاعر اللہ ہیں۔ صفا اور مروہ کی طرح جس کو مقبول بندوں سے نسبت ہو وہ شاعر اللہ ہے، جیسے سرکاری ملازموں کے لیے ڈنڈا پیٹی اور سرکاری عمارتوں پر جھنڈے وغیرہ۔ اسی لیے سورۃ حج میں قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ فرمایا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کو دو درجہ سے شاعر اللہ کہا جاتا ہے، ایک یہ کہ رب نے ان کو گزشتہ صابرین کی یادگار اور نشانی بتایا ہے کہ انہیں دیکھ کر حضرت ہاجر یاد آ جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ یہاں حاضری دینا مسلمانوں کی پہچان، یعنی صفا اور مروہ اللہ کی قائم کردہ نشانیاں ہیں یا اللہ کے دین اور اطاعت کے نشان ہیں۔ لہٰذا ہے مسلمانوں، فمن حج البیت او اعتمر، حج کے لفظی معنی ارادہ کرنا یا کسی کے پاس آ جانا ہے۔ شریعت میں خاص ارکان کا نام حج ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی ہے اور وہاں بار بار حاضری بھی، اور اس کے گرد بار بار چکر بھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حج کے معنی ہے مونڈنا، چونکہ اس میں سر منڈوایا جاتا ہے یا حاجی کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے حجامت سے بال، اس لیے حج کہا جاتا ہے۔ اوی تعمرہ عمرہ سے بنایا گیا جس کے معنی ہے آباد کرنا۔ رب فرماتا ہے وَعُمْرُهَا أَقْصَرُ مِمَّا عُمْرُهَا، زمانہ زندگی کو بھی اسی لیے عمر کہتے ہیں کہ اس مدت میں بدن روح سے آباد رہتا ہے۔ مکان کو عمارت اور تعمیر اسی معنی سے کہا جاتا ہے۔ ملاقات اور زیارت کو بھی عمرہ اسی لحاظ سے کہتے ہیں، اسے محبت آباد اور قائم رہتی ہے۔ شریعت میں عمرہ بھی ایک خاص کام کا نام ہے۔ حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج صرف بقر عید کے مہینے میں ہوتے ہیں اور عمرہ ہمیشہ، اور حج میں عرفات میں ٹھہرنا بھی پڑتا ہے اور عمرہ میں نہیں، بلکہ صرف احرام باندھ کر طواف کعبہ کرنے اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام عمرہ ہے۔ اس کو عمرہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا کرنے والا ملاقات کرنے والے دوست کی طرح ہے، جب چاہے تب مل کر فوراً واپس آ جاوے۔ لیکن جب کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ فلا جناح علیہم ان یطوفا بہما، جناح اور جناح کے لفظی معنی مائل ہونا اور جھکنا ہے۔ وَإِنَّ جَنَاحُ لِلسَّلْمِ، پرندے وغیرہ کے بازو کو بھی اسی لیے جناح کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مڑتا اور مائل ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی کو بھی اس لیے جناح کہتے ہیں کہ اس میں انسان سیدھا چل نہیں سکتا، ادھر ادھر مائل ہوتا جاتا ہے۔ رات کو بھی جناح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو خوبی سے برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یہاں آخری معنی ہی مراد ہے، یعنی گناہ۔ یطوفون، طواف سے بنا جس کے معنی ہے ارد گرد گھومنا، یہاں اس سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا مراد ہے، یعنی حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا گناہ نہیں، چونکہ لوگوں نے اسے گناہ سمجھا نہیں، اس لیے اس کی نفی بھی کر دی گئی ہے، ورنہ یہ صحیح ہمارے ہاں واجب اور شافعیوں کے نزدیک فرض ہے۔ اس کی بحث انشاءاللہ اعتراض اور جواب میں آئے گی۔ بلکہ یطوف، بلکہ باب تفعل سے لانے میں اس طرح اشارہ ہے کہ کوشش اور محنت سے اس کا ضرور طواف کرے، اس سے وجوب معلوم ہو رہا ہے، ورنہ یطوف باب نصر سے ہی کافی تھا۔ اور چونکہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا صرف حج اور عمرہ میں ہی واجب ہے، نہ کہ ہر وقت، اس لیے اسے حج اور عمرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگر طواف کعبہ بہرحال ثواب کبیر ہے۔ حج تو عمرہ میں ایک بار فرض اور عمرہ بھی ایک ہی بار میں ضروری، اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تطوع تو سے بنا ہے جس کے معنی ہے خوشی اور رضامندی کے، اس کا مقابل ہے کرہ یعنی مجبوری، اور او کرہ اسی سے ہے اطاعت اور استطاعت، اور فتوعات الی نفسی، نفلی عبادت کو تطوع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کی جاتی ہے۔ فرض 4 اور ناچار کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی ہر شخص فرض اور واجب کے سوا نفلی حج یا عمرہ یا کوئی بھلائی کرے۔ فإن اللہ شاکر علیم، رب اس سے غافل بھی نہیں ہے اور ناقدری بھی نہیں فرماتا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی جزا ضرور دے گا۔ شکر کے معنی ہم بارہا بتا چکے ہیں۔ پیج 99۔ خلاصہ تفسیر ہے، مسلمانوں تم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے اس لیے نہ ڈرو کہ اس میں مشرکین کی مشابہت یا بت پرستی کا شائبہ ہے۔ ان کفار نے تو بعد میں وہاں بت پرستی شروع کر دی تھی، یہ تو پہاڑ تو اول ہی سے اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے تمہاری بزرگوں کی قربانی کی یادگاریں مقائم ہیں، اور یہاں بہت سے دینی کام ہوتے ہیں، ان کی عزت اور عظمت ذاتی ہے، عارضی بتوں کی گندگی سے
تو ان کا جوہر ذاتی کہاں جائے گا؟ خاص خانہ کعبہ میں بھی بت رہے اور بیت اللہ بت خانہ بنا رہا تو کیا اس گندگی سے اس کی عظمت گھٹ گئی یا اس کا طواف یا اس کی طرف نماز بت پرستی کی مشابہت ہو گئی؟ نہیں، ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لو۔ لہذا ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے یہ کر رہا ہے، نہ کہ پوجا کی نیت سے۔ اور رب کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی نیت خیر سے کوئی بھی اچھا کام کرے، اسے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری یہ صحیح بے فائدہ نہ جائے گی۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرہ میں واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور اس کے چھوڑنے سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر معظم جگہ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے اس جگہ کی عزت نہ گھٹے گی اور نہ اس جگہ کو مٹایا جائے گا۔ لہذا بزرگان دین کے مزارات پر عرس وغیرہ میں ناجائز کام بھی ہوتے ہیں، جب بھی قبروں کو نہ مٹاؤ، جیسا کہ اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے خانہ کعبہ یا صفا مروہ کو نہ مٹایا۔ ہاں، کوشش کرو کہ وہاں سے ناجائز چیزیں مٹ جائیں۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما کر صفا اور مروہ بلکہ خود بیت اللہ شریف سے بت نکال دیا۔ اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو نکالو، مسجد نہ گراؤ۔ مزارات اولیاء پر مروجہ ناچ گانے حرام ہیں، وہاں زیارت قبر اور فاتحہ خوانی، قرآن خوانی چاہیے۔ ناچ گانے ویسے ہی حرام ہیں اور ایسی مقدس جگہ پر تو بہت زیادہ وبال کا باعث ہیں۔ مسجد میں گناہ کرنا زیادہ جرم ہے۔ تیسرا فائدہ، ناجائز کاموں کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، لہٰذا قبور اولیاء پر گانے وغیرہ کی وجہ سے زیارت قبر جو سنت ہے نہ چھوڑی جائے گی۔ جیسے بتوں کی موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح بند نہ ہوئی۔ چوتھا فائدہ، دینی شعائر یعنی علامتوں کا برقرار رکھنا سنت الہی ہے۔ جیسے صفا اور مروہ کو رب نے باقی رکھا، چونکہ یہ بزرگوں کی یادگار ہے، لہٰذا بزرگان دین کے تبرکات اور ان کے روزے وغیرہ ضرور باقی رکھے جائیں گے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ایمان تازہ کریں۔ پانچواں فائدہ، کفار کی ہر تشبیہ حرام نہیں۔ اگر کوئی کام اصل میں اسلامی ہو اور کفار اسے اختیار کر لیں تو مسلمان اس کے لیے نہ چھوڑ دیں کہ یہ کافروں کا کام ہے۔ اب سکھ داڑھی رکھتا ہے اور مسلمان منڈواتے ہیں تو اس سے داڑھی بری نہ ہو جائے گی۔ اشتراک اور مشابہت میں بڑا فرق ہے۔ کفار اور مسلمانوں پر جو کام مشترکہ طور پر جائز ہے، کفار یا کفر کی علامت نہیں، وہ جائز ہے، جیسے انگریز کا پاجامہ وغیرہ پہننا، مگر جو کفار کا شعار اور نشان بن گیا ہو وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، جیسے دھوتی، لنگوٹی اور ہندوانی ٹوپی اور انگریزوں کی ہیٹ۔ جو کام کفر کی علامت ہو وہ مسلمانوں کے لیے موجب کفر ہوتا ہے، جیسے زنا یا صلیب کا جسم پر لگانا یا ہولی اور دیوالی کا گنگا وغیرہ کا احترام۔ یہ فرق بہت خیال میں رکھنا چاہیے۔ چھٹا فائدہ، صفا اور مروہ پہاڑوں کو اسی لیے شاعر اللہ فرمایا گیا کہ اس میں کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا تھا۔ جب کچھ دیر ان کے ٹھہرنے سے یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے اور بزرگان دین کی قبریں اور روضہ مطہرہ یقیناً شاعر اللہ ہیں، کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہیں، جہاں بلکہ انبیاء کرام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دیکھو، حدی کے جانور جن کو بیت اللہ سے نسبت ہے، انہیں قرآن کریم نے شاعر اللہ فرمایا، تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء کرام سے نسبت ہو وہ درجہ اولیٰ شاعر اللہ اور واجب تعظیم ہیں۔ ساتواں فائدہ، جب بے جان پتھر اللہ والوں کی قدم بوسی کی برکت سے شاعر اللہ بن گئے تو حضرت آمنہ خاتون، بی بی حلیمہ کی گودیں، حضرت ابوبکر صدیق کا زانو، عائشہ صدیقہ کا پہلو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ اور خوابگاہ بنا، وہ یقیناً شاعر اللہ ہی نہیں بلکہ شاعر گر ہوگا۔ جو ان سے کسی کی گستاخی کرے وہ اس آیت سے عبرت پکڑے۔ آٹھواں فائدہ، جس سارے پہاڑوں رب کے بنائے ہوئے ہیں مگر کشمیر کے سرسبز پہاڑ ان دو خشک پہاڑوں میں صفا اور مروہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی نبی وغیرہ نبی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو صرف ظاہری کھانا پینا دیکھ کر برابری کا قائل ہو وہ ایسا ہی بے وقوف ہے جو کاغذ کی لکھائی چھپائی دیکھ کر معمولی ناول اور قرآن مجید کو برابر سمجھے۔ نہ قرآن دوسری کتابوں کی طرح ہے اور نہ صاحب قرآن اوروں کی مثل۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے گناہ کی نفی کی گئی ہے، اس سے صرف مباح ہونا ثابت ہو سکتا ہے، پھر تم لوگ اسے واجب یا فرض کیوں کہتے ہو؟ جواب، حدیث کی وجہ سے یہاں حکم ہوا ہے کہ اللہ تم پر صحیح لازم کی، لہٰذا صحیح کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحیح کی اور قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی اقتداء ضروری ہے۔
دوسرا اعتراض، جب قرآن حکیم میں تعارض معلوم ہو تو یہ قرآن پاک پر عمل چاہیے۔ جب قرآن کریم نے اسے صرف جائز کہا اور حدیث نے واجب، تو چاہیے کہ جائز ہی مانا جائے۔ جواب، قرآن نے جائز ہونے کا صریحتاً حکم دیا، بلکہ یہ کہا کہ صحیح میں گناہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ مباح میں گناہ ہوتا ہے اور نہ واجب میں، لہٰذا یہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اے مسلمانوں، تم پر نماز قصر پڑھنے میں گناہ نہیں، مسافر پر قصر پڑھنا واجب ہے، مگر کہا یہ گیا کہ گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، چونکہ ان پہاڑوں پر بتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہاں صحیح کرنا گناہ ہے، اور اس آیت میں وہ وہم ہٹا دیا گیا، جیسے کہ اگر کسی کے کپڑے میں روپے بھر سے کم پلیتی لگی ہو، یا کوئی بت خانہ اگر وہاں مسجد بنا دی گئی ہو اور میں کہوں کہ اس کپڑے میں یا اس جگہ نماز پڑھنا گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز فرض نہ ہو رہی، بلکہ چونکہ یہاں نماز ناجائز ہونے کا وہم تھا وہ دور کر دیا گیا، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ اس آیت کی شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام صفا اور مروہ پہاڑ کی صحیح سے ناراض تھے، جن پر قسم قسم کے شبہات کرتے تھے، اور رب کی حکم سے ناراضگی سخت جرم ہے۔ جواب، نعوذ باللہ، وہ حضرات حکم ربانی سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب حضور انور کے اشارے چشم پر جانوں پر کھیل جاتے تھے، ان حضرات کو یہ خبر نہ تھی کہ اسلام میں صفا مروہ کے طواف کا حکم ہوگا یا نہیں، وہ سمجھے شاید اس کا حکم نہ آئے، کیونکہ اس میں کفار سے مشابہت ہے، ناپسندیدگی تو جبکہ معلوم ہو کہ یہ حکم الہی ہے، پھر اس کا انکار کرے، ابھی تک اس کا حکم آیا ہی نہ تھا۔ چوتھا اعتراض، صحابہ کو صفا مروہ کی صحیح پر کیوں تردد ہوا؟ طواف کعبہ میں تردد کیوں نہ ہوا؟ وہاں بھی تو بت ہی تھے، بلکہ صفا مروہ پر تو ایک بت تھا، کعبہ میں 360 بت تھے۔ جواب، اس لیے کہ مکہ معظمہ کی عظمت دلوں میں پہلے ہی جاگزیر تھی، اور طواف کعبہ حج و عمرہ کے علاوہ بھی ہر وقت ہوتا رہتا تھا، اور سب کو یہ معلوم تھا کہ کعبہ معظمہ میں بت بعد کو رکھے گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو اس میں کوئی بت وغیرہ نہ تھا، بلکہ صفا اور مروہ اور اس کے درمیان دوڑنا اس طرح لوگوں پر ظاہر نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ یہ صحیح کفار مکہ کی ایجاد ہے، وہ بھی اسلاف اور نائلہ بتوں کی تعظیم کے لیے تھی۔ خیال رہے کہ جیسے سجدہ نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کیا جاتا ہے، مگر قیام، رکوع، قعدہ، علیحدہ عبادتیں نہیں، صرف نماز میں عبادت ہے۔ ایسے ہی ارکان حج میں طواف کعبہ علیحدہ بھی عبادت ہے، مگر صفا اور مروہ پر دوڑنا، منا، مزدلفہ، عرفات میں قیام صرف حج یا عمرہ میں تو عبادت ہے، مگر علیحدہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ارکان صرف حج یا عمرے میں ہوتے ہیں، مگر طواف میں ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تفسیر صوفیانہ، انسان کا دل صفا پہاڑ ہے اور نفس مروہ اور روح حاجی، تو فرمایا گیا ہے کہ دل اور نفس کا وجود دین الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کے روحانی حج کے ارکان یعنی یقین، توکل، رضا، اخلاص، یا صبر، شکر، ذکر، فکر ادا ہوتے ہیں۔ تو جو شخص کے بیت اللہ یعنی مقام توحید میں پہنچے، یا فنا فی اللہ ہو کر بارگاہ الہی میں داخل ہو، یا صرف وہاں کا عمرہ کرے، اسی طرح کے مقام مشاہدہ میں پہنچ کر اور جلال و جمال کی تجلیات میں فنا ہو کر اس بارگاہ کی زیارت کرے، تو اس حاجی یا عمرہ کرنے والے پر گناہ نہیں کہ اس قلب اور نفس کی طرف رجوع کر کے اپنے اس وجود سے جو بنا بعد فنا ملا ہے، اس مقام کا بھی گشت لگائے۔ جو کوئی بخوشی اس تعلیم کی تکمیل کرے اور تقوی اور پرہیزگاری اور مساکین کی مدد اور سالکین کی رہبری میں کمال حاصل کرے، تو اللہ اس کے عمل کا ثواب دے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بعض بیت اللہ کے حاجی ہیں اور بعض رب البیت کے حاجی کے لیے دنیا میں نظر رکھنا گناہ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ رب کی ذات سر کی آنکھ سے چھپی ہے، مگر اولیاء کے دل اور نفس صفا اور مروہ کی طرح اس کی نشانیاں ہیں، لہذا جو اس بارگاہ کا قصد کرے یعنی وہاں کے حج کو جائے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان مقبولوں کے قلوب اور نفوس کا پہلے طواف کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے، اور جو اس کے علاوہ بھی اس کی خدمت کر کے خیر کمالے، رب اسے اجر دے گا۔ جیسے صفا اور مروہ میں دوڑے کعبہ کا حج نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بغیر اولیاء اللہ کی گلیوں میں چکر لگائے رب کعبہ کا حج ناممکن۔ ان حضرات کا نکالا ہوا رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیج 101 پارٹ 13 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔